بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ پاکستان آنے کے کچھ عرصہ بعد واپس ہندوستان اپنی عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے گئے۔ مسلمانوں کے بعض ہندوؤں سے کافی مراسم تھے۔ مولانا کے بھی ایک ہندو سے بہت دوستانہ تعلقات تھے۔ جب حضرت رحمہ اللہ اپنے آبائی وطن پہنچے تو آپ نے اس ہندو کے بارے میں بھی پوچھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، کس حال میں ہے اور کہاں ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ لالا جی بہت سخت بیمار ہے، ان کو بڑی خطرناک بیماری ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر میں پڑے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مولانا اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ کافر کی عیادت بھی جائز ہے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو گھر والوں سے پوچھا کہ لالا جی کہاں ہیں۔ انہوں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں ہے۔ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ماجرا دیکھا کہ گھر والوں نے گھر کے ایک طرف دور ایک کونے میں ان کی چارپائی ڈالی ہوئی ہے، اس پر وہ پڑے ہیں، کیونکہ سارے گھر والے ہی کہتے تھے کہ اس کو بڑی خطرناک بیماری لگی ہوئی ہے، اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمیں بھی لگ جائے گی۔ چوت چات کا تصور ہندو میں بہت زیادہ ہے۔ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سیدھا لالا جی کے پاس چلا گیا اور جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے پہچانا اور حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ آپ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ میں اتنا خطرناک مریض ہوں کہ میرے پاس کوئی آ کر نہیں بیٹھ سکتا، اور حضرت کیسے بے خوف و خطر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ کسی کی بیماری کسی دوسری کو نہیں لگتی۔ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا، وہ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ میں جس بیماری میں مبتلا ہوں وہ تو ہے ہی ناقابل برداشت، لیکن اس سے بڑھ کر میرے لیے غم یہ ہے کہ میرے گھر والے بھی مجھ سے دور ہو گئے۔ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب دوا کا وقت ہوا تو میں نے عجیب معاملہ دیکھا کہ ایک لمبا بانس جس کے آگے ایک اینگل لگا ہوا ہے، گھر والوں نے اس کے اندر بالٹی لٹکائی، دوا اس میں ڈالی اور دوا کو اس بانس کے ذریعے سے اس تک چلائی۔ لالا جی نے وہ بالٹی اس بانس سے نکالی اور پھر اسی بالٹی سے دوا نکالی اور اس کو پیا، اور پھر بالٹی واپس اس بانس میں لٹکا دی، جس کو اس کے گھر والوں نے کھینچ لیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں نے ان کو تسلی دی۔ پھر میں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اس نے عجیب بات کہی کہ حضرت میرا دل تو کہتا رہا کہ تمہارا مذہب سچا ہے اور ہمارا مذہب جھوٹا ہے، اس لیے کہ تم میرے پاس بیٹھے ہو، یہ اس کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ اگر ہمارا مذہب سچا ہوتا تو میرے گھر والے اس طرح مجھ سے دور نہ بیٹھے ہوتے۔ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا مذہب سچا ہے، لہٰذا جلدی سے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ میں نے فوراً اس کو کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھنے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اندازہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت پر عمل کرنے سے ایک کافر کو ایمان نصیب ہو گیا۔ محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدہ چینل اسلام ایم ڈی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔